ہمارے مشائخ صوفیہ نیت کے حوالے سے بہت زور دیتے ہیں کہ تم اچھی نیت سیکھ لو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تصوف کیا بلا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہے، یعنی پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی نیت کو درست کر لے، اور یہ مشائخ اپنے مریدین کو ایک ایک معمولی عمل کی اچھی نیت سکھاتے ہیں تاکہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے۔ اب کپڑا جمعے کے دن ہم کپڑے پہنتے ہیں، صاف ستھرے پہنتے ہیں، بدلتے ہیں، کیوں؟ کوئی نیت کرتے ہیں؟ شاید ہم ایک نیت کرتے ہیں کہ جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن صاف کپڑے پہننا سنت ہے اور بس۔ حالانکہ اس کے علاوہ اور متعدد نیتیں کی جا سکتی ہیں کہ میں یہ کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ پچھلے کپڑے میلے تھے اور یہ صاف ہیں، اور صفائی نصف ایمان ہے اس لیے میں یہ کپڑے پہنتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جمعے کے دن کی سنت بھی ہے اس لیے میں صاف کپڑے پہنتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے جسم کو گرمی سردی سے بچانا یہ میرے جسم کا مجھ پہ حق ہے اس لیے پہنتا ہوں۔ چوتھی بات یہ کہ اپنے سطر کو ڈھانپنا یہ شریعت میں واجب ہے، میں اس لیے کپڑے پہنتا ہوں، اور اچھے کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ باوقار طریقے سے زیب و زینت اختیار کرنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ خذو زینتکم عند کل مسجد، شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس لیے پہنتا ہوں کہ شادی شدہ ہوں، میری اہلیہ مجھے دیکھے گی تو اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ خواتین اپنے گھروں میں اس لیے اچھے کپڑے پہنے کہ میرا خاوند دیکھے گا تو اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو ہم نے صرف اچھے کپڑے پہننے کے لیے 6 نیتیں اکٹھی کر لیں تو 6 گنا اجر ہمیں اچھے کپڑے پہننے پر مل جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیت کو سیکھیں۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ بدنیتی اس امت کے اندر خرابی ہے تو بے نیتی اس سے بڑی خرابی ہے۔ ایک تو ہر عمل کے لیے اچھی نیت سیکھیں، دوسری بات یہ کہ جو بھی ہم عمل کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، بدنیتی سے بچیں۔ مخلوق ہمیں کچھ نہیں دے سکتی، مخلوق کی واہ سے ہمیں کچھ نہیں ملنا، ہاں اللہ راضی ہو جاتا ہے، مخلوق خود بخود راضی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اپنے گناہوں کو چھپانے کی جتنی کوشش کرتے ہیں، جب تک اس سے زیادہ کوشش اپنے نیک اعمال کو چھپانے کی نہیں کریں گے تب تک ہم کامل مخلص نہیں کہلائے جائیں گے۔ اپنے گناہوں کو چھپانے کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی بندے سے موبائل لے لے، موبائل پہ اس نے کئی قسم کے لاک لگائے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ اوپر سے بندہ موبائل کھول لیتا ہے، اندر ہر فائل کو الگ الگ لاک لگائی ہوتی۔ اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے ہم نے کیا پرائیویسی پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں۔ تو جتنی کوشش ہم اپنے گناہوں کو چھپانے کی کرتے ہیں اس سے زیادہ کوشش اپنے نیک اعمال کو چھپانے کی نہیں کریں گے تب تک ہم کامل مومن نہیں کہلائے جائیں گے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا لوگ نیک اعمال کرتے تھے اور چھپاتے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ لوگ نیک اعمال کرتے تھے اور بتاتے تھے۔ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ ابھی عمل کیا نہیں ہوتا، بتانا پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ میرا اس دفعہ حج پہ جانے کا ارادہ ہے، میرا اس دفعہ عمرے پہ جانے کا ارادہ ہے، ابھی گیا کوئی نہیں ہوتا، تشہیر پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، ابھی مسجد بنی نہیں ہوتی، بنانے والے کے نام کی تختی پہلے بن کے آ جاتی ہے۔ بہانے سے
اپنے نیک اعمال کی تشہیر ہم ضروری قرار دیتے ہیں، باتوں باتوں میں ہم اپنے نیک عمل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کسی نے پوچھا دوسرے سے کہ آپ کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام حاجی عبداللہ ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ جواب دیا کہ میرا نام تہجدی عبد الرحمن ہے۔ اب وہ کہتا ہے یہ تہجدی عبد الرحمن تو میں نے پہلی بار سنا۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ نے زندگی میں ایک بار حج کیا ہے، آپ حاجی عبداللہ بن سکتے ہیں، میں نے زندگی میں کئی مرتبہ تہجد کی نماز پڑھی ہے، میں تہجدی عبد الرحمن کیوں نہیں بن سکتا؟ یعنی مجال ہے کہ حاجی صاحب اپنے نام سے حاجی کا لفظ جدا کر دیں۔ وہ کپڑے کی دکان ہے تو حاجی کلاتھ ہاؤس ہے، اگر کراکری کے ہے تو حاجی کراکری سٹور ہے، اگر اس کا کوئی اور کمپنی ہے تو حاجی کمپنی ضروری ہوتی۔ میرے بھائی یہ جو ہم ایک چاہت ہوتی ہے کہ لوگوں میں میرے عمل کا تذکرہ ہو، یہ اخلاص نہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اپنے عمل کو چھپائیں، اور جو لوگ اپنے نیک اعمال کو چھپاتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، قیامت کے دن جب ہر طرف شدت کا عالم ہوگا، سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، اس وقت کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالی عرش کی نیچے سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو دنیا میں دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا تھا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیا کرتا تھا۔ کامل اخلاص۔ آپ توجہ فرمائیں کہ اخلاص کی بھی کئی درجے ہوتے ہیں۔ ایک اخلاص تو یہ ہے کہ آپ کسی غریب، کسی مسکین کے ساتھ تعاون کریں اور دائیں بائیں والوں کو پتہ نہ چلنے دیں، یہ اخلاص ہے۔ لیکن اس سے اعلیٰ درجے کا اخلاص یہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس کو بھی پتہ نہ چلنے دیں کہ میں نے تعاون کیا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس کو بھی پتہ نہ چلے۔ محلے کی دکاندار کے پاس جائیں کہ فلاں غریب آدمی کے نام کا جو کھاتا ہے اس کی کچھ پیسے ہیں، آپ کی اس کی ذمہ کچھ پیسے ہیں؟ جی ہاں ہیں۔ اچھا یہ اتنے پیسے میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور اس کو بتانا نہیں ہے کہ تعاون کس نے کیا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس مریض پڑا ہوا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، بتائیں کہ فلاں نمبر بیڈ پہ جو مریض ہے اس مریض کا جتنا بل بنتا ہے میں ادا کرتا ہوں، مریض کو پتہ نہ چلے کہ یہ بل کس نے ادا کیا ہے، یہ اس سے اوپر کے درجے کا اخلاص ہے۔ پرانے زمانے میں سلف صالحین میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ کسی غریب کو تلاش کرتے تھے تو رات کی تاریکی میں جاتے تھے، بند تھیلی میں پیسے رکھتے تھے اور اس بندے کے گھر کے دروازے کے اندر رکھ لیا کرتے تھے، ساتھ پرچی پڑی ہوتی تھی کہ یہ آپ کے لیے میری طرف سے تعاون ہے، باقی نام نہیں لکھا ہوتا تھا، پتہ بھی نہیں چلنے دیا کرتے تھے کہ یہ تعاون کون کر رہا ہے، کیونکہ نفسیاتی طور پہ انسان اس بندے کا ممنون احسان رہتا ہے اور ذہنی طور پہ اس کے سامنے وہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے کہ یہ میری اوپر احسان کرنے والا ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے اخلاص کا کہ جس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ میرے ساتھ احسان بھی کیا ہے، اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ دکاندار کے پاس ایک گاہک آتا ہے، کہتے ہیں مجھے 100 روپے کی چینی دے دو، دکاندار اس کو 120 کی چینی دے دیتا ہے اور یہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کہ میں نے 20 روپے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، تاکہ اس کی ضمیر پر بوجھ نہ ہو کہ لوگ میرے ساتھ احسان کرتے ہیں، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں۔ یہ پھر اخلاص کا اوپر کا درجہ ہے۔ دل کے جذبات اور کیفیات کی اتنی اہمیت ہے ہمارے اس دین میں کہ کئی مرتبہ بندے نے عمل نہیں کیا ہوتا، فقط دل کے جذبات کی بدولت اجر مل جاتا ہے، عمل کیا نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، قحط کا زمانہ تھا، اس نے دیکھا ریت کے راستے کے قریب ریت کا بہت بڑا ٹیلا تھا، تو اس آدمی کے دل میں خیال آیا
کہ اگر میرے پاس ریت کے اس ٹیلے کے برابر آٹا ہوتا میں شہر کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو وحی نازل فرمائی کہ فلاں بندے سے کہہ دو کہ آپ کے اعمال نامے میں ریت کے اس ٹیلے کے برابر آٹا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ فقط دل کا جذبہ تھا، عمل تو کوئی نہیں کیا تھا، لہذا دل کے جذبات کی اللہ کے ہاں اتنی قدر ہوتی ہے اور اتنی اہمیت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تشریف لے گئے، پھر واپس صحابہ کرام کے ہاں تشریف لا رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جہاد میں نہیں آ سکے، لیکن اس سفر کے دوران ہم نے کوئی گھاٹی پار نہیں کی مگر یہ کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ اجر میں برابر شریک تھے۔ ہم نے کوئی ٹیلا پار نہیں کیا مگر یہ کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ اجر میں برابر شریک تھے۔ ہم نے میدان جنگ میں معرکے میں حصہ لیا، وہ لوگ ہمارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک تھے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، وہ آرام سے مدینہ منورہ میں بیٹھے رہے اور ہم سفر کی مشقتیں برداشت کرتے رہے، میدان جہاد کے زخم ہمیں لگے، تھکاوٹ کا احساس و ادراک ہمیں ہوا، تو وہ ہمارے ساتھ اجر میں برابر کیسے ہو گئے؟ فرمایا حبسہم العذر، ان کو عذر نے روکا ہوا تھا، یعنی ان کے دل کی چاہت تھی کہ وہ ہمارے ساتھ جہاد میں آ جاتے، مجبوری تھی، مجبوری کی وجہ سے جہاد میں نہیں آ سکے۔ گویا کہ ان حضرات کے دل کے جذبات اور کیفیات کی وجہ سے ان کو ہمارے ساتھ برابر کا اجر اور ثواب دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، فوت ہو گیا تو کسی نے خواب دیکھا کہ جنت میں دو محلات بالکل برابر تھے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ یہ محلات کس کے ہیں؟ بتایا گیا کہ ایک امام احمد کے پڑوس میں جو لوہار رہتا ہے یہ ایک تو اس کا ہے، اور دوسرا کس کا ہے؟ دوسرا امام احمد بن حنبل کا ہے۔ اب خواب دیکھنے والا حیران کہ ایک طرف امام احمد بن حنبل جو وقت کے بڑے بلند پایہ فقیہ اور محدث ہیں، دوسری جانب ایک لوہار جو پورا دن لوہا کوٹتا ہے، دونوں کو برابر کا محل کیسے مل گیا؟ صبح اٹھا تو لوہار کے گھر میں پہنچا، لوہار کے لواحقین سے پوچھا کہ آخر مرحوم کا کون سا ایسا عمل تھا جس کی بنا پہ میں نے ان کو امام احمد بن حنبل کے برابر کے مقام پہ دیکھا ہے؟ گھر کے افراد نے بتایا سیدھا سادہ مسلمان تھا، کوئی عالم بھی نہیں تھا، زیادہ عبادت گزار بھی نہیں تھا، پورا دن لوہا کوٹتا تھا، اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی کی کوشش کرتا تھا۔ دو اعمال ایسے ہیں جو عام لوگ نہیں کرتے۔ ایک عمل تو یہ تھا کہ نماز با جماعت کا اہتمام کرتا تھا، اتنا اہتمام تھا کہ لوہا کوٹتے کوٹتے اگر اذان کی آواز آتی تھی کام فوراً چھوڑ دیا کرتا تھا، مسجد کا رخ کرتا تھا، یہاں تک کہ لوہا کوٹنے کے لیے اگر ہتھوڑا اوپر اٹھایا ہوتا تھا، ابھی لوہے پہ مارنے والا ہوتا تھا، لیکن اذان کی آواز آئی اب ہتھوڑا نیچے رکھتا تھا، لوہے پہ نہیں مارتا تھا کہ نہیں اب کام نہیں کرنا۔ جماعت کی نماز کا اتنا اہتمام، اور دوسری بات یہ کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے اللہ سے مخاطب ہوتا تھا کہ اے اللہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے نیک بندے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پورا دن اپنے شاگردوں کو قرآن اور حدیث پڑھانے کے بعد اس وقت مصلی پہ کھڑے ہو کر آپ کی عبادت میں مصروف ہو چکے ہوں گے۔ میں چونکہ پورا دن لوہا کوٹتا ہوں، اس وقت میرا جسم تھکاوٹ سے چور چور ہوتا ہے، میرا جسم میرا ساتھ نہیں دیتا۔ اگر میرا جسم میرا ساتھ دیتا تو میں بھی امام احمد بن حنبل کی مصلی پہ کھڑا ہو کے آپ کی عبادت کرتے ہوئے رات گزارتا۔ یہ ان کے دل کے جذبات تھے، اور ان جذبات کی بدولت اللہ نے ان کو امام احمد بن حنبل کے برابر کا مقام عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، وہ عمل
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، دوسرا یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، کیونکہ اللہ کو اخلاص کے بغیر والا عمل قبول نہیں ہے۔ پھر اخلاص کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں دو کمی پائی جاتی ہے، ایک بدنیتی اور ایک بے نیتی۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ اس امت کو بے نیتی نے اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ اتنا نقصان بدنیتی نے نہیں پہنچایا۔ اور اگلی بات میں نے عرض کی ہے کہ عمل سے زیادہ اپنے دل کی کیفیت کو درست کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دل کی کیفیات درست ہوتی ہیں، چھوٹا عمل بڑا بن جاتا ہے، کئی مرتبہ عمل نہیں کیا ہوتا پھر بھی اجر مل جاتا ہے۔ اور دل کو درست کرنے کے لیے، دل کی کیفیات کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر اللہ والوں کا دامن تھامنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ وابستگی اختیار کرنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔